ہم سوچیں گے کہ میرے بعد کوئی اور کرے گا، میرے بعد کوئی اور کرے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ نوجوان ٹیم ہے ماشاءاللہ، نوجوان علماء ہے، میں ان کو بہت دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اسکول جس طرح یہ بچے ہیں اپنی اسکول قائم کرو، کہیں سے بھی جگہ لے کے چھوٹا موٹا پہلے کام شروع ہوگا، پھر یہ تو بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاسپٹل بھی ایک چھوٹی ڈسپنسری شروع کر کے اس کو بڑا بنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ امت بہت پیاسی، امت بہت پریشان ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹل جانے میں لاکھوں روپے کا بل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو تجربہ ہوا ہے مدارس کی لائن سے بھی، مکاتب کی لائن سے بھی، ہاسپٹل، اسکول، ہم سب تجربہ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت ضرورت ہے، امت کو بہت ضرورت ہے، اور ہماری برادری میں، مسلم برادری میں ایجوکیشن نہیں ہے، ہم لوگ ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، دنیا میں ایجوکیشن میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں رمضان میں کٹ دیا جاتے ہیں، اور پھر بیواؤں کو سب کو اس طرح ریلیف دی جاتی ہے، ان کو تعاون کیا جاتا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ کتنی بڑی اس کی خدمت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو اس خدمت جلیلہ کو قبول فرماوے، اور ہم کو تا حیات پوری زندگی اس کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اخلاص عطا فرمائے۔ ریاکاری سب My dear friends, this is my new YouTube channel Shoaib Umri Official. Thanks for watching. So guys, if you like this video, so please like, comment, share, subscribe to my channel and press the bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد شعیب عمری۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 روز سے، یہ قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب میرے محتمم ہے جامعۃ القراءت کفلتہ کے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قاری اسماعیل بسم اللہ کون تھے؟ میں مختصر سا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے عربی دوم سے لے کر عربی پنجم تک ان کے ادارے جامعۃ القراءت کفلتہ میں تعلیم حاصل کی۔ میں نے ان 5 سال کے اندر حضرت کو پرکھا کہ حضرت کی سوچ بڑی پازیٹیو، بڑی مثبت تھی، اور حضرت جب کسی طالب علم سے ملاقات کرتے اس کی خیریت بھی لیتے اور اس کے والدین کی خیریت بھی لیتے، تو حضرت کی یہ ادا مجھے بہت پسند آتی تھی۔ اور حضرت کے اخلاق ایسے تھے کہ حضرت جس طریقے سے اپنے مدرسے کے اسٹاف یعنی ہمارے اساتذہ سے پیش آتے تھے، ٹھیک اسی طرح اپنے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ میری طبیعت تھوڑی ناساز ہو چکی تھی، تو حضرت کا بذات خود ایک ہاسپٹل بھی ہے جس کا نام امان گارڈی ہاسپٹل ہے، تو حضرت کی ایک ایمبولینس بھی ہے جو ہاسپٹل کی ہے، وہ اس وقت وہاں پر اویلیبل نہیں تھی، موجود نہیں تھی۔ تو حضرت نے اپنی انووا گاڑی میں، اپنی بذات خود گاڑی میں مجھ کو اپنے پاس میں اپنے سیٹ پر بٹھا کر کے حضرت نے ہاسپٹل لے کر کے گئے۔ اور کب یہ بات 11 سے 11:30 بجے کی بات ہے، یعنی کہ جب مدرسے میں جو پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو حضرت کا گھر مدرسے سے ڈابھیل یعنی 2 سے 3 کلومیٹر کے اوپر تھا، تو حضرت کا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، حضرت کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا رہے تھے، تو حضرت نے مجھ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے اپنے ساتھ ڈابھیل کے مدرسے سے تھوڑا دور ہاسپٹل میں اپنے ساتھ لے کر کے وہاں پر ڈاکٹر اقبال صاحب ہے، ان سے کہا کہ اس بچے کو دیکھیے، اس کا علاج کیجیے، کھانا بعد میں کھائے لیکن پہلے اپنے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو انہوں نے ہاسپٹل میں دکھایا۔ یہ حضرت کی سب سے بڑی خدمت ہے، یعنی مخلوق کی خدمت اور اللہ کے مہمانان رسول یعنی کہ اللہ کے نبی کے مہمان کی خدمت کا جذبہ حضرت کے اندر بڑا بھرا ہوا تھا۔ حضرت کی صفت بڑی عالیشان تھی۔ ابھی ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ انسان کے اندر 2 الف 2 با اور 2 تا ہونا ضروری ہے، اگر وہ انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان بڑا زبردست ہوتا ہے، وہ انسان قابل رشک ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے 2 الف اور 2 با اور 2 تا کا؟ 2 الف کا مطلب ہے کہ جس انسان کے اندر اخلاص اور اخلاق دونوں بھی الف سے آتے ہیں، اگر آ جائے تو وہ انسان بڑا عالیشان ہے۔ 2 با کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر کے زندگی گزارے، اور دوسری با کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کا پورا حق ادا کرے۔ تو حضرت نے بندہ بن کر اپنے
رب کی بندگی بھی کی اور بندہ بن کر بندگی کی۔ حضرت کے اندر اخلاص بھی بڑا پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا اور اخلاق آپ کے بڑے عالیشان تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دو تا جس انسان کے اندر آ جائے وہ بڑا عالیشان انسان ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے دو تا کا؟ ایک تا تقوی والی تا اور دوسری تا توکل۔ تو حضرت کا تقوی اتنا زبردست تھا، ایسا تقوی تھا حضرت کا کہ جب کوئی طالب علم کوئی غلط کام کرتا مدرسے میں تو حضرت اس کو ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ اللہ سے ڈرتے تھے پہلے کہ میں اگر اس کو زیادہ ڈانٹ دوں تو کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ تو حضرت اس کو اپنے آفس میں بلاتے تھے اور بلانے کے بعد اس کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا ایسا مت کرو۔ یہ لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں مدرسوں میں اور پھر آپ ان پیسوں کے ذریعے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بتلانے کا، بچوں کو سمجھانے کا طریقہ تھا۔ تو یہ تھا تقوی آپ کا۔ اور توکل تو اللہ پر تھا ہی، ایسا توکل تھا کہ حضرت کے سامنے جب کوئی بات کی جاتی تھی تو حضرت کہتے اللہ ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے۔ جس طرح حضرت مولانا غلام صاحب وسطانی کے اوصاف تھے، ایسے ہی اوصاف حضرت کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ حضرت کبھی بھی اپنے بچوں کو جھڑکتے نہیں تھے، اپنے اساتذہ کو کبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ اور حضرت کی بات ایسی تھی کہ حضرت کے چہرے کو جتنا دیکھا جائے دل نہیں چاہتا تھا کہ حضرت کے چہرے سے اپنا چہرہ ہٹائے۔ تو عزیز ساتھیوں، قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب اب ہمارے پاس نہیں رہے، بلکہ اس دنیا سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت والا کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور حضرت کو اعلیٰ علیین میں شمار فرمائے اور حضرت کے علوم کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔